بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّمْيُ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا وَيَنبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ماتن نے متن میں لفظ کے بجائے نظم کو استعمال کیا، نظم کا لفظ لے کر آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ نظم کا اطلاق شعر پر ہوتا ہے اور اس سے قرآن کے شعر ہونے کا وہم پڑتا ہے بھائی۔ اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ، کہ ماتن نے اطلاق کیا نظم کا مکان اللفظ، لفظ کی جگہ پر۔ لفظ کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا؟ نظم کا۔ کیوں؟ رعایتاً للادبی، بھائی رعایت ادب کے طور پر، ادب کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن النظم فی اللغة جمع اللؤلؤ فی السلک، اس لیے کہ نظم جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جمع اللؤلؤ فی السلک، لؤلؤ موتی بھائی، سلک کہتے ہیں لڑی کو، موتیوں کو جمع کرنا بھائی لڑی میں، یعنی موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ واللفظ هو الرمی، اور لفظ اس کا معنی ہے پھینکنا۔ لفظ کا کیا معنی ہے؟ پھینکنا۔ عربی میں کہتے ہیں بھائی لفظت النوات، میں نے یعنی کھجور کھائی اور گھٹلی پھینک دی، تو گھٹلی پھینکنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لفظت النوات۔ تو لفظ کا معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں، تو اس میں بے ادبی تھی بھائی کہ قرآن کے لفظوں کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیں؟ لفظ۔ اور نظم کے اندر بھائی کہتے ہیں نظم جو ہے وہ بطور ادب کی اس لیے استعمال کیا بھائی۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اگرچہ نظم کا اطلاق عرف میں شعر پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں بطور ادب کے نظم کا لفظ استعمال کیا بھائی۔ اعتراض سمجھ میں آیا جواب بھائی؟ اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھائی نظم لفظ کی جگہ نظم کیوں لے کر آئے؟ اس سے تو قرآن کے شعر ہونے کا وہم ہوتا ہے، حالانکہ قرآن شعر نہیں ہے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہم نے شعر نہیں سکھایا اور یہ ان کے مناسب نہیں ہے۔ تو جواب دیا بھائی بطور ادب کے لے کر آئے، اور اگرچہ شعر پر بھی نظم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں بطور ادب کے لے کر آئے، کیونکہ اس کا معنی بڑا اچھا ہے بھائی، جبکہ لفظ کا معنی اچھا نہیں ہے بھائی۔ اور نیز جیسے شعر کے اندر الفاظ جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں خاص ترتیب سے ہوتے ہیں بھائی، بڑی حسین ترتیب وغیرہ، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ قرآن کے الفاظ میں بھی بڑی حسین ترتیب ہے بھائی۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہاں سے ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، اور مناسب ہے کہ یہ بات جان لی جائے کہ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ، کہ نظم کے ذریعے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف اور معنی کے ذریعے کلام نفسی کی طرف بھائی۔ نظم کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کلام لفظی کی طرف، اور معنی کے ذریعے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف بھائی۔ بھائی قرآن کلام اللہ ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو
اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کی صفت ہے بھائی، کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، جیسے علم، قدرت وغیرہ اللہ کی صفات ہیں، اسی طرح کلام بھی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے بھائی۔ لیکن وہ کلام جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے وہ کلام لفظی نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے بھائی۔ یہ ہمارا کلام یہ تو الفاظ سے مرکب ہے بھائی، جبکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو کلام قائم ہے وہ حروف اور اصوات یعنی آوازوں سے، حروف اور آوازوں سے مرکب نہیں ہے بھائی۔ اس لیے کہ یہ کلام جو حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے، الفاظ سے جو بنا ہوتا ہے، یہ حادث ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ حادث ہے بھائی۔ حادث جانتے یا نہیں جانتے بھائی؟ جی، ایک ہوتا ہے قدیم، ایک ہے حادث بھائی۔ قدیم وہ جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو بھائی، کبھی عدم نہ آیا ہو، یعنی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جبکہ اس کا وجود نہیں تھا بھائی۔ جبکہ یہ ہمارا کلام یہ تو کلام حادث ہے بھائی۔ کیا ہے؟ حادث ہے۔ مثلا دیکھو، میں نے ایک لفظ کہا قالا، میرے کہنے سے پہلے یہ والا قالا جو تھا اس کا وجود نہیں تھا، پھر جب میں نے کہا یہ آپ نے سنا اس کو، اور جب لفظ پورا ہو گیا ختم ہو گیا بھائی، گزر گیا۔ قالا کا لفظ جو میں نے کہا تھا گزر گیا یا نہیں گزر گیا؟ گزر گیا، ختم ہو گیا بھائی۔ تو پہلے اس کا وجود نہیں تھا، پھر آیا اور پھر ختم بھی ہو گیا۔ معلوم ہوا یہ جو کلام لفظی ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ اور وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے بھائی وہ کلام نفسی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، اور وہ اصوات اور حروف سے مرکب نہیں ہے بھائی، اصوات اور حروف سے مرکب نہیں ہے بھائی۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے بھائی، یہ جو نظم قرآن ہے، نظم قرآن یعنی لفظ قرآن جو ہے اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دال ہے کلام نفسی پر، یہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اللہ کے اس کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے، اور دال مدلول ہی کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اس لیے علماء بطور ادب کے اسی کو کلام اللہ کہتے ہیں بھئی۔ یہ تو کلام لفظی ہے بھئی، اور کلام لفظی تو کیا ہوتا ہے؟ حادث ہے، اور اللہ کی ذات قدیم ہے تو کلام اللہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی قدیم ہے بھئی۔ تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہم تلفظ کرتے ہیں بھئی، آپ پڑھتے ہیں بھئی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، یہ تو کلام لفظی ہے، لیکن یہ کلام لفظی چونکہ اس کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دلالت۔ تو یہ دال ہوا، وہ مدلول ہوا، اور دال ہی جو دال ہوتا ہے وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مدلول ہی کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا بطور ادب کے اسی کلام لفظی پر، اسی لفظ قرآن، اسی نظم قرآن کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ کلام اللہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی، جیسا کہ ذکر کیا ہے صاحب مسلم الثبوت نے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ، کہ نظم کے ذریعے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور معنی کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ کلام نفسی کی طرف۔ اچھا، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ، یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، آپ نے کہا معنی کیا ہے؟ کلام کس کی طرف اشارہ ہے معنی کے ذریعے؟ کلام نفسی کی طرف بھائی۔ بس تو معنی ہے دراصل انہی الفاظ کا، اور الفاظ حادث ہیں تو ان کے ساتھ جو معنی قائم تھا وہ بھی کیا ہوا؟ حادث ہوا۔ کیا ہوا؟ حادث ہوا۔ تو وہ جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھئی یہ جو الفاظ کا ترجمہ ہے یہ الفاظ حادث ہیں تو ان کا ترجمہ بھی حادث ہے بھئی، تو یہ وہ ترجمہ نہیں، وہ معنی مراد نہیں ہے۔
ہاں یہ کیا کر رہا ہے، یہ الفاظ اس کلام نفسی پر کیا کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، اور وہ کلام نفسی کیا ہے، قدیم۔ باقی یہ جو لفظوں کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے، نفس کی طرح یہ بھی حادث ہی ہے، قدیم نہیں ہے بھائی۔ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ، لیکن وہ معنی جو کہ ترجمہ ہے نظم کا وہ حادث ہے، کالنظمی، کس کی طرح، نظم ہی کی طرح، جیسے نظم حادث ہے تو اس کا ترجمہ بھی حادث ہے، لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِخْوَتِهِ، اس لیے کہ وہ عبارت ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے سے، وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَغَرَقِهِ، اور فرعون اور اس کے غرق سے مثلا مثال کے طور پر، وَكُلُّ ذَلِكَ حَادِثٌ، اور یہ سب کیا ہیں، حادث ہیں۔ ثم هو دال على امر اللہ تعالی ونہیہ وحکمہ وخبرہ، پھر یہ جو ہے کلام لفظی دلالت کرتا ہے اللہ کے امر، نہی، حکم اور خبر پر، وہو قدیم بلا ریب عندنا، اور وہ قدیم ہے بلا ریب ہمارے نزدیک، بھائی بغیر کسی شک و شبہ کے وہ ہمارے نزدیک قدیم ہے۔ فتنبہ لہو، بس اس بات پر آگاہ رہو، اس بات پر آگاہ رہو بھائی، گہری بات ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ بھائی دیکھو یہ لفظ جو ہے یہ حادث ہے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ بھی کیا ہے، لیکن یہی لفظ دلالت کرتے ہیں کس پر، کلام اللہ پر بھائی، اس کلام نفسی پر بھی دلالت کرتے ہیں، لہذا اور وہ کلام نفسی کیا ہے، قدیم ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، وہ کلام نفسی قدیم ہے۔ اچھا پھر ایک بات یاد رکھیے بھائی، قیمتی بات بھائی دیکھیے پچھلے متن میں آیا تھا وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یہ معنی نہیں کہ نظم اور معنی دونوں سے مرکب ہے، نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یہ معنی نہیں کہ یہ دونوں سے مرکب ہے، بلکہ یہ دراصل نام ہے نظم کا، لیکن محض نظم نہیں، نظم بائی لحاظ کہ وہ کس پر دلالت کر رہی ہے، معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے، تو معنی لفظ کے ساتھ مرکب نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ صرف کس کا نام ہے، صرف نظم کا، لیکن بائی لحاظ کہ وہ نظم کس پر دلالت کر رہی ہے، معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معنی بھی آ گیا نظم کے ساتھ، کیونکہ وہ نظم کیا کر رہا ہے، معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمَاتِهِ۔ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ، اور احکام شریعت کو جانا جاتا ہے بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، ان کی اقسام کے جاننے کے ساتھ بھائی، اقسامہما ای اقسام النظم والمعنی، کہ احکام شریعت کو جانا جاتا ہے کس کے ذریعے، کہ جبکہ نظم اور معنی کی اقسام کا علم ہو بھائی، پھر اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ جی آگے شارح فرماتے ہیں بھائی شروع فی تقسیماتہ، بھائی پیچھے بتلایا تھا کہ وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، یہ تمہید ہے تقسیم کے لیے، اب بتلا رہے ہیں شروع فی تقسیماتہ، یہاں سے کیا ہے، ماتن شروع ہو رہے ہیں کس کے اندر، کس کتاب اللہ کی تقسیمات کے اندر۔ انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، کہ یعنی کہ جانا جاتا ہے احکام شریعت کو، یہ من بیان ہے بھائی، کیا معنی احکام شریعت، کہتے ہیں من الحلال والحرام، یعنی کہ حلال اور حرام، ترجمہ اس کا کس کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کے ساتھ جانا جاتا ہے احکام شریعت کو، یعنی حلال اور حرام کو کس کے ذریعے جانا جاتا ہے، بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، ہما ضمیر اوپر متن میں آئی تھی، اس کا مرجع بتلا دیا، بمعرفت
اقسام کو تقسیمات کے معنی میں لے لیا بھائی، اور ہما ضمیر بتلائی نظم اور معنی کو راجح ہے، تو متن میں آیا تھا بمعرفتی اقسامہما، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ بمعرفتی تقسیمات النظم والمعنی۔ تو احکام شریعت یعنی حلال اور حرام کو جانا جاتا ہے نظم اور معنی کی تقسیمات کو جاننے کے ذریعے۔ نظم اور معنی کی تقسیمات کا علم ہوگا تو اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ احکام شریعت کو جانا جائے گا۔ اچھا، تو یہاں سے آپ کو بتلایا مولانا کہ متن میں جو اقسام کا لفظ آیا تھا وہ بمعنی تقسیمات کے ہے۔ کس معنی میں ہے؟ تقسیمات کے ہے بھائی۔ یہ بھائی یہ آپ نے اشارے اقسام کو تقسیمات کے معنی میں کیوں لیا؟ آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی دیکھیے وجہ پہلے سمجھ لیجئے کہ ماتن نے اقسام کا لفظ استعمال کیا، لیکن شارح نے بتلایا اقسام بول کر کیا مراد ہیں؟ تقسیمات، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ آگے کئی تقسیمات ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کئی تقسیمات۔ اقسام سے اگر اقسام مراد لیں تو پھر آگے قسمیں بیان کریں گے بھائی، تقریباً 20 کے لگ بھگ 20 قسمیں بھائی تقسیمات میں بیان کریں گے۔ تو اس سے پھر یہ وہم پڑتا ہے کہ قسمیں تو آپس میں متباین ہوتی ہیں۔ قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ آپس میں متباین ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں الکلمۃ اسم و فعل و حرف، کلمہ کی 3 قسمیں بنائیں، اسم، فعل اور حرف، اور یہ آپس میں متباین ہے مولانا۔ جو اسم ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا، جو فعل ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا اور نہ اسم ہو سکتا ہے، اور جو حرف ہے وہ بھی نہ فعل ہے اور نہ اسم، تو یہ آپس میں جمع نہیں، ان میں تباین ہوتا ہے بھائی۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ کئی تقسیمات ہیں، ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں، اور پھر وہ اقسام آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے بھائی ایک تقسیم کے ذریعے خاص عام مشترک معول آیا بھائی، دوسری تقسیم آئی بھائی حقیقت مجاز صریح کنایہ بھائی، اب اس خاص کے ساتھ حقیقت مثلا جمع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت۔ حالانکہ اگر اس اقسام کا لفظ جو متن میں آیا تھا اس کو اقسام ہی کے معنی میں ہم رکھیں تو اقسام تو آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ متباین۔ اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید ساری قسمیں آپس میں متباین ہیں، جمع نہیں ہو سکتی، لیکن بتلایا کہ نہیں، اقسام کس معنی میں ہے؟ تقسیمات کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ قسمیں جو آگے آ رہی ہیں وہ ساری آپس میں متباین نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں فل اقسام بمعنی تقسیمات، تو اقسام جو ہے متن میں جو لفظ آیا وہ تقسیمات کے معنی میں آیا، لأنہا ہنا تقسیمات متعددۃ، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے متعدد تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں، لا ان الکل اقسام متباینۃ بنفسہا، یہ نہیں کہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اقسام متباینہ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، ساری کی ساری اقسام آپس میں باہم اپنی ذات کے اعتبار سے متباین نہیں ہیں، بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخرہ، بلکہ جمع ہو جاتی ہیں ایک تقسیم کی اقسام دوسری تقسیم کی اقسام کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامِهِمَا، چاہے تو آپ اعراب حکائی پڑھ لیں، متن میں اقسامہما مجرور تھا، آپ بھی یہاں کیا پڑھ سکتے ہیں جی؟ مجرور اقسامہما، اور چاہیں تو اس پر نصب پڑھ لیں، قال کے لیے اس کو مفعول بنا لیں، مقولہ۔ وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا، بھئی یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی، اعتراض یہ کہ ماتن کو کہنا چاہیے تھا اقسامہ، بمعرفت اقسامی ہی کہنا چاہیے تھا بھئی، اور ہا ضمیر کتاب اللہ کو راجع ہو جاتی کہ احکام شریعت کو جانا جاتا ہے بمعرفت اقسامی ہی، کس کے ذریعے؟ کتاب اللہ کی اقسام کے ذریعے، اس کی تقسیمات کے ذریعے، تو لیکن ہا ضمیر کے بجائے وہ کیا لے آئے؟ ہما ضمیر تثنیہ کے لے آئے بھئی، یہ کیوں لے کر آئے بھئی؟ کہتے ہیں بھئی یہ اس لیے لائے کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہے، لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے تقسیمات ہیں۔
تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا وَلَمْ يَقُلْ أَقْسَامَهُ تَنْبِيهًا، اور ماتن نے اقسامہما کہا اور اقسامہ نہ کہا تنبیہن، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، تنبیہن علی ان منشأ التقسیم هو النظم والمعنى جميعا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تقسیم کا منشا کہتے ہیں مولانا جائے پیدائش کو بھائی، یعنی اصل کو، جڑ کو، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تقسیم کی اصل، تقسیم کی جڑ جو ہے وہ نظم والمعنی جمیعا، وہ نظم اور معنی دونوں ہے، یعنی دونوں سے تقسیم ہو، دونوں کی تقسیم ہوتی ہے، صرف ایک کی نہیں۔ فبعضهم على ان التقسیمات الثلاثه الاولى للنظم والرابعه للمعنى، پس بعض علماء تو اس پر ہیں کہ پہلی 3 تقسیمات جو ہیں وہ نظم کی ہیں، والرابعہ للمعنی، اور چوتھی تقسیم کس کی ہے؟ معنی کی ہے۔ بھئی 4 تقسیمات آگے کریں گے، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلی 3 تقسیمات کس کی ہیں؟ نظم کی، اور چوتھی کس کی ہے؟ معنی کی۔ وبعضهم على ان الدلالة والاقتضاء للمعنى والبواقي للنظم، اور بعض علماء اس بات پر ہیں کہ دلالت اور اقتضاء، یعنی دلالت النص اور اقتضاء النص جو ہیں وہ معنی کی قسمیں ہیں، والبواقي للنظم، اور باقی ساری کس کی قسمیں ہیں؟ نظم کی۔ والاصح، ماتن شارح فرماتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ کہ انه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى، کہ ہر قسم کے اندر نظم ملحوظ ہے ساتھ معنی پر دلالت کرنے کے، ساتھ اس کی معنی پر دلالت کے، یعنی ہر قسم کے اندر نظم کی رعایت رکھی گئی ہے ساتھ اس نظم کے معنی پر دلالت کے، کہ وہ نظم کس پر دلالت کر رہی ہے؟ معنی پر۔ بھائی تو صرف نظم بھی ملحوظ نہیں، صرف معنی بھی ملحوظ نہیں، بلکہ دونوں ملحوظ ہیں، یعنی نظم بائی تو یوں کہ نظم بائی لحاظ ملحوظ ہے کہ وہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ معنی پر دلالت کر رہی ہے، معنی سے قطع نظر صرف نظم ملحوظ نہیں ہے۔ بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ، آسان ہے بھئی، آج صرف جو متن کے تحت جتنی بھی شرح و ذکر کریں گے مختصر سی بات، کوئی متن کی وضاحت کریں گے اور پھر وجہ حصر ذکر کرتے چلے جائیں گے اکثر میں بھئی۔ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ، اور یہ 4 ہیں بھئی، یہ کیا ہیں؟ المذکور فیما قبل، اس کے لیے ایک سوال کا جواب دیا بھئی، اعتراض کا۔ اعتراض یہ کہ ماتن نے کہا ذالک اربعۃ، ذالکہ کے ذریعے اشارہ ہے اقسام کی طرف، اور اقسام تو ہے جمع بھئی، اقسام کیا ہے؟ جمع، اور ذالکہ اس میں اشارہ جو کہ لے کر آئے وہ مفرد مذکر کا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں کیا ہوئی؟ مطابقت نہ ہوئی بھئی۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ذالکہ کے ذریعے اقسام کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ المذکور فیما قبل، بھئی کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ جو ہے، یعنی کہ وہ جو مذکور ہے فیما قبل، پہلے بھئی، وہ جو پہلے مذکور ہوا، اس المذکور فیما قبل کی طرف بھئی، یعنی وہ جو پہلے مذکور ہوا وہ ہوا تقسیمات، اربعۃ تقسیمات، اور وہ تقسیمات ہیں بھئی، مذکور ہوا جو ما قبل میں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہوا تقسیمات، وہ تقسیمات ہیں۔ تو اربعۃ تقسیمات، وہ کتنی تقسیمات ہیں؟ 4 تقسیمات ہیں۔ وتحت کل تقسیم منہا اقسام عدیدہ، اور ان میں سے ہر تقسیم کے تحت جو ہے کئی اقسام ہیں، کما سیاتی جیسے کہ آ جائیں گی۔ وذالک، اور اس وجہ سے بھئی اب وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں بھئی، کتنی قسمیں بنائی بھئی، کتنی تقسیمات بنائی؟ 4 تقسیمات بنائی۔ کیوں 4 کیوں بنائی؟ وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وذالک لأن البحث فیہ ای فی الکتاب، اور یہ اس وجہ سے کہ بحث اس کے اندر یعنی کتاب اللہ کے اندر اما ان یکون عن المعنی، یا تو اس میں بحث صرف کس بارے میں ہوگی؟ معنی کے بارے میں ہوگی۔ وہ ہوا تقسیم الرابع، اور وہ کیا ہے؟ تقسیم رابع ہے۔ او عن اللفظ، یا کس کے بارے میں بحث ہوگی؟ لفظ کے بارے میں۔ فإما بحسب استعمالہ، پھر لفظ سے بحث جو ہوگی یا تو اس کے استعمال کے اعتبار سے ہوگی، وہ ہوا تقسیم الثالث، اور وہ کیا ہے؟ تقسیم ثالث ہے۔ او بحسب دلالتہ، یا کس اعتبار سے ہوگی؟ اس کی
اس لفظ کی دلالت کے اعتبار سے ہوگی. فَإِنِ اعْتُبِرَ فِيهَا الظُّهُورُ وَالْخِفَاءُ، پس اگر اس دلالت میں ظہور اور خفا کا اعتبار کیا جائے فَهُوَ الثَّانِي، تو وہ کیا ہے؟ تقسیم ثانی ہے. وَإِلَّا فَهُوَ الْأَوَّلُ، ورنہ وہ تقسیم اول ہے. وجہ حسر سمجھ میں آئی بھائی؟ دوبارہ سنیے بھائی، ادھر دیکھیے بھائی، دیکھیے انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے اندر ہم بحث کریں گے اگر وہ بحث معنی کے بارے میں ہو، وہ بحث معنی کے بارے میں ہوگی یا لفظ کے بارے میں ہوگی. اگر معنی کے بارے میں بحث ہے تو یہ کون سی قسم ہے؟ قسم رابع. اگر لفظ کے بارے میں بحث ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں بھائی. یا تو اس کے اندر بحث کس سے ہوگی؟ اس کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی کہ وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یا دلالت کے اعتبار سے کہ وہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے. اگر استعمال کے اعتبار سے بحث ہے تو یہ قسم ثالث. اگر دلالت کے اعتبار سے ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. اس دلالت کے اندر ظہور اور خفا کا اعتبار کریں گے یا ظہور اور خفا کا اعتبار نہیں. اگر ظہور اور خفا کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ قسم ثانی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو یہ قسم اول ہے. وجہ حسر سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ. جی پہلی تقسیم بھائی وجوہ نظم کے بارے میں صیغے اور لغت کے اعتبار سے، یعنی معنی بتلا رہے ہیں بھائی متن کا، یعنی ان التقسیم الاول، پہلی تقسیم جو ہے فی طرق النظم، فی متن میں کیا تھا؟ فی وجوہ النظم، شارح نے بتلایا فی طرق النظم بھائی نظم کے طریقوں میں، انواع میں بھائی، اقسام میں. تو معلوم ہوا وجوہ کس معنی میں ہے؟ اقسام کے معنی میں ہے، طرق کے معنی میں ہے. سارا کچھ شرح میں بیان ہو رہا ہے، بالکل واضح باتیں کر رہے ہیں بھائی. یعنی ان تقسیم الاول فی طرق النظم، یعنی تقسیم اول نظم کی انواع کے بارے میں، من حیث الصیغۃ واللغۃ، صیغے اور لغت کے اعتبار سے، صیغے اور لغت کی حیثیت سے بھائی. من حیث الصیغہ کہا، بتلا دیا، صیغتن و لغتن تمیز واقع ہو رہے ہیں بھائی. کیا واقع ہو رہے ہیں؟ تمیز واقع ہو رہے ہیں بھائی. اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے من حیث الصیغۃ واللغۃ، صیغے اور لغت کی حیثیت سے. اچھا بتلا دیا بھائی، اشارے نے کیا بتلایا کہ وجوہ کس معنی میں ہے؟ طرق کے معنی میں ہے. اب بتلا رہے ہیں طرق کسے کہتے ہیں؟ والطرق هي الانواع والاصناف، یہ انواع اور اصناف کو کہتے ہیں، یعنی اقسام. اب صیغہ لفظ آیا تھا، کہتے ہیں والصیغۃ هي الهیئۃ، صیغہ کس کو کیا چیز ہے؟ ہیئت ہے بھائی، ہیئت کا نام ہے، صورت شکل کا نام ہے بھائی. حروف اور حرکات و سکنات سے لفظ کو جو صورت حاصل ہوتی ہے وہ صیغہ کہلاتا ہے. حروف اور حرکات و سکنات سے لفظ کو جو صورت اور شکل حاصل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ صیغہ کہلاتا ہے. دیکھیے ضربہ، ضربہ کے اندر حروف کی خاص ترتیب ہے اور خاص حرکات ہیں، ضاد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ، با پر بھی فتحہ. تو یہ کیا ہے؟ صیغہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں والصیغۃ هی الہیئۃ، صیغہ جو ہے ہیئت کو کہتے ہیں، شکل کو، صورت کو. واللغۃ، اور لغت بھائی کہتے ہیں وَإِن كَانَ يَشْمُلُ الْمَادَّةَ وَالْهَيْئَةَ كِلَيْهِمَا لَكِنْ أُرِيدَ بِهَا هَاهُنَا الْمَادَّةُ لِلْمُقَابَلَةِ. کہتے ہیں لغت اگرچہ وہ شامل ہے مادے اور ہیئت دونوں کو، لیکن یہاں پر ارادہ کیا گیا ہے اس کے ذریعے مادے کا، للمقابلۃ، کس وجہ سے؟ مقابلہ کی وجہ سے. بھائی دیکھیے لغت کہتے ہیں کہ کون لغت بھائی زبان کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے، کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے بھائی. اور یہ مادے اور ہیئت دونوں کو شامل ہے. ہیئت بھی آ گئی، وہ خاص شکل و صورت بھی ہو اور مادہ بھی ہو.
پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ مثلا بھائی ضربہ ہے، ضربہ میں اس کا مادہ کیا ہے؟ ضاد را با، اور ایک خاص صورت بھی ہے، کیا؟ ضاد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ اور با پر بھی۔ اس سے پتہ چلا ضربہ کا کیا معنی ہے؟ اس ایک شخص نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں۔ تو یہ جو اس ایک شخص نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں، یہ جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا، صرف مادے سے سمجھ میں آیا، صرف ہیئت سے سمجھ میں آیا یا دونوں سے؟ دونوں سے بھائی، سمجھ میں آیا؟ دونوں سے بھائی۔ صرف اگر یہ والی شکل ہو پھر تو اس طرح کو اقالا بھی ہے، اس کا معنی آپ کو پٹائی کرنے کے کرتے ہیں؟ نہیں، صرف شکل سے بھی نہیں، صرف مادے سے بھی نہیں۔ ضاد را با تو ضاربن میں بھی آیا، اس کا کوئی آپ ترجمہ کرتے ہیں؟ اس ایک آدمی نے زمانہ ماضی میں پٹائی کی، تو صرف مادے سے بھی معنی کا پتہ معنی کا علم پوری طرح نہیں، اور صرف ہیئت سے دونوں چیزیں ملیں گی تو معنی کیا ہوگا؟ وہ لفظ اس معنی پر دلالت کرے گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ معلوم ہوا لغت مادے اور ہیئت دونوں کو شامل ہے۔ جب لغت کہا تو مادہ بھی اس میں آ گیا اور ہیئت بھی آ گئی، لیکن کہتے ہیں یہاں پر اس کے ذریعے صرف مادے کا ارادہ ہے۔ لغت تو ہیئت اور مادے دونوں کو شامل تھی، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ صرف مادہ، اس لیے کہ ہیئت کا ذکر پیچھے صیغہ میں آ گیا، تو اس کے مقابلے میں آیا، معلوم ہوا یہاں اس سے ہیئت مراد نہیں، صرف مادہ مراد ہے۔ یہ معنی ہے لیکن ارید بہا ہا ہنا المادۃ، لیکن یہاں اس کے ذریعے مادہ کا ارادہ کیا گیا، للمقابلۃ، کس وجہ سے؟ مقابلے کی وجہ سے، کہ یہ صیغہ کے مقابلے میں آیا ہے۔ فہما من حیث المجموع کنایۃ عن الوضع، تو یہ دونوں یعنی صیغہ اور لغت مجموعے کی حیثیت سے یہ کنایہ ہیں وضع سے۔ یہ کنایہ کس سے ہیں؟ وضع سے۔ تو صیغہ اور لغت بول کر دراصل کیا مراد ہے؟ وضع مراد ہے، یعنی پہلی تقسیم نظم کی اقسام کے بارے میں کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ ماتن نے یہ کہا، الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ، کہ اول تقسیم جو ہے نظم کی انواع کے بارے میں وضع کی حیثیت سے، اے من حیث انہ وضع لمعنی واحد او اکثر، یعنی اس حیثیت سے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے یا زیادہ کے لیے، مع قطع النظر عن استعمالہ وظہورہ، قطع نظر اس کے استعمال اور اس کے معنی کے ظہور سے۔ بھائی دیکھیے، پہلی تقسیم کی بات چل رہی ہے، یعنی پہلی تقسیم میں ہم نظم کی قسمیں پڑھیں گے، لیکن یہ قسمیں کس اعتبار سے ہوں گی؟ وضع کے اعتبار سے قسمیں ہوں گی، لفظ کے استعمال کے اعتبار سے قسمیں نہیں، نیز اس لفظ کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے بھی یہ قسمیں نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ آگے آ جائیں گی۔ یہاں ہم صرف کس حیثیت سے نظم کی اقسام پڑھیں گے؟ وضع کے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے مع قطع النظر عن استعمالہ وظہورہ، قطع نظر اس لفظ کے استعمال و ظہور اور اس کے ظہور یعنی اس کے معنی کے ظہور سے۔ تو ظہور کے بعد اور یہ جو معنی کا لفظ بھائی، ہاں سے پہلے معنی کا لفظ مضاف محذوف ہے، وظہور معناہ، اس کے معنی کے ظہور کے سے قطع نظر۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى اللُّغَةِ، اور ماتن نے بھائی سوال یہ کہ صیغے اور لغت کو ذکر کیا متن میں، اور صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ ہیئت کو، اور لغت کس کو کہتے ہیں؟ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے، لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ مادہ مراد ہے، تو لہذا لغت کے لفظ کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مادہ مقدم ہوتا ہے اور پھر خاص شکل و صورت بعد میں دی جاتی ہے۔ پہلے ضاد را با کا مادہ آئے گا، پھر اس کے بعد اس کی حرکات و سکنات اور صورت بنے گی، تو لہذا کیا کرنا چاہیے تھا؟ لغت کے لفظ کو مقدم کرنا چاہیے تھا۔ جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی دراصل
ہم بحث کریں گے نظم کی اقسام کے بارے میں باعتبار وضع کے، اور وہاں پر عام و خاص وغیرہ آئیں گے، اور عموم و خصوص کا زیادہ تعلق صیغے سے ہوا کرتا ہے۔ عموم اور خصوص کا زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ صیغے سے ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے مولانا، یاد رکھیے خاص وہ ہے جس میں جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں وہ کثیرین پر نہیں بولا جاتا، افراد نہیں ہوتے بھائی، افراد سے قطع نظر۔ جیسے رجلن، رجلن ایک پر بولا جائے گا یا 2 3 4 پر؟ بھائی ایک پر، تو یہ خاص ہوا۔ جبکہ عام کے اندر شرکت ہوتی ہے، افراد ہوتے ہیں، تو رجال ان کا لفظ دیکھیے بھائی، یہ کم از کم کتنے افراد پر بولا جائے گا؟ 3، تو افراد آ گئے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ رجلن کیا ہے؟ خاص، اور رجال کیا ہے؟ عام ہے۔ اب دیکھیے آپ بھائی، بات یہ انہوں نے کی متن میں شرح کے اندر کہ عموم و خصوص کا زیادہ تعلق صیغے سے ہوتا ہے، مادے سے نہیں۔ اب آپ دیکھیے، رجلن ہے خاص، رجالن ہے عام، حالانکہ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، را جیم اور لام، مادہ ایک ہی ہے، لیکن ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ یہ اس کا پتہ کس سے چلا؟ صیغے سے پتہ چلا، تو لہذا معلوم ہوا عموم اور خصوص کا زیادہ تعلق کس سے ہے؟ صیغے سے ہوا کرتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ اسی لیے اس کو مقدم کیا بھائی، کیونکہ آگے خاص عام ہی وغیرہ کی بحث ہم کرنے لگے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى اللُّغَةِ، اور ماتن نے مقدم کیا صیغہ کو لغت پر، لِأَنَّ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، اس لیے کہ عموم اور خصوص جو ہیں، عموم و خصوص جو ہیں زیادہ تعلق بالصیغۃ، ان کا زیادہ تعلق کس سے ہے؟ صیغے کے ساتھ ہے۔ فی الاغلب اکثر بھائی، اکثر اوقات ان کا تعلق صیغے سے ہوا کرتا ہے۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور یہ 4 ہیں بھائی، یہ نظم کی اقسام وضع کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ 4۔ الخاص والعام والمشترک والمؤول، خاص اور عام اور مشترک اور مؤول۔ لأن اللفظ اما ان يدل على معنى واحد، یہ وجہ حصر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ یا تو وہ دلالت کرے گا على معنى واحد او اکثر، ایک ہی معنی پر دلالت کرے گا یا زیادہ معنی پر دلالت کرے گا۔ فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی قسم ہے، کیا معنی؟ اگر ایک ہی معنی پر دلالت کرے، فَإِمَّا أَن يَدُلَّ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عَنِ الْأَفْرَادِ، تو پھر وہ یا تو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، پھر وہ دلالت یا تو دلالت کرے گا علی الانفراد، علیحدگی کے طریقے پر، عن الافراد، افراد سے علیحدگی کے طریقے پر، یعنی اس میں افراد نہیں ہوں گے، افراد نہیں ہوں گے۔ اچھا، فَهُوَ الْخَاص، تو وہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ او ان يدل مع الاشتراک بین الافراد، یا وہ دلالت کرے گا بھائی افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ، یعنی کس پر بولا جائے گا؟ اس میں افراد داخل ہوں گے۔ فَهُوَ العام، تو وہ کیا ہے؟ عام ہے بھائی۔ اچھا، یہ کس کی بات چل رہی تھی؟ اگر معنی واحد ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک معنی پر دلالت کرے گا اس طور پر کہ وہاں افراد نہیں ہوں گے، یا اس طور پر کہ وہاں کیا ہوں گے؟ افراد ہوں گے۔ اگر افراد نہیں تو پھر خاص، اگر افراد ہیں تو عام ہے۔ اور اگر ایک معنی پر لفظ ایک معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ زیادہ پر کرتا ہے، وہ اب بیان کرنے لگیں۔ وَإِن كَانَ الثَّانِي، اور اگر وہ ثانی ہو، فَإِمَّا أَن يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّأْوِيلِ، تو پھر یا تو ترجیح پا جائے گا اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی تعویل کے ذریعے، فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ، وہ کیا ہے؟ مؤول۔ بھائی دیکھیے، مشترک ایک ہے، مشترک ایک ہے مؤول۔ مشترک وہ ہے جو کئی معانی پر بولا جاتا ہے، مثلا ایک ہی لفظ ہے، اس کا یہ ایک معنی بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے عربی زبان میں، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، 3 4 معنی آ رہے ہیں، تو یہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ مشترک کہلاتا ہے۔
اب اس مشترک کے تو 3-4 معنی آ گئے بھائی، ایک مقام پر یہ لفظ مشترک آیا تو مجتہد نے دلیل کے ذریعے بتلایا کہ ان 4 میں سے فلاں معنی مراد ہے، تو اب ایک معنی کو ترجیح دے دی مولانا تعویل کے ذریعے، تو اب یہ مؤول بن گیا۔ وہی مشترک جب اس میں ایک معنی کو کیا کر دی گئی، ترجیح دے دی گئی، تو یہی کیا بن گیا، مؤول بن گیا۔ بس یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر دوسری قسم تھی یعنی کئی معنی تھے، فَإِمَّا يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّأْوِيلِ، تو پھر یا تو ترجیح پا جائے گا اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی بالتاویل، تعویل کے ذریعے، فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ، تو وہ مؤول ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ مشترک یعنی کہ کوئی ایک معنی بھی راجح نہ ہو۔ فالمؤول، یہاں سے مولانا کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ کہ بھائی ہم یہاں کس چیز کی بحث کرنے لگے ہیں، نظم کی، اور کس حیثیت سے بحث کریں گے، وضع کے اعتبار سے، تو مؤول تو وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم نہیں، مؤول کو تو مؤول کیوں کہا، کیونکہ اس کے ایک معنی کو ترجیح کس نے دی ہے، مجتہد نے کیا کیا ہے، اس کے ایک معنی کو ترجیح دی ہے، تو لہذا مؤول یہ کوئی وضع کے اعتبار سے ہے، وضع کے اعتبار سے تو یہ کوئی مشترک تھا بھائی، کیا تھا، مشترک تھا جو کئی معانی پر بولا جا رہا ہے، تو اس کے کئی معنی آ رہے ہیں، تو اس کے ایک معنی کو جب کس نے ترجیح دے دی، مجتہد نے، اب اس کا نام کیا بن گیا، مؤول، تو معلوم ہوا یہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم نہیں، لہذا اس کو یہاں پر ذکر کرنا درست نہیں۔ تو جواب دے رہے مولانا، جواب یہ بھائی کہ یہ مؤول مشترک ہی کی قسم ہے، کس کی قسم ہے، وہی مشترک جب اس میں کوئی معنی، یوں کہو مشترک 2 قسم پر ہو گیا، ایک وہ مشترک جس میں کسی بھی معنی کو ترجیح نہ دی گئی ہو، اور ایک وہ مشترک جس میں ایک معنی کو کیا کر دی جائے، ترجیح دے دی جائے۔ مشترک کتنی قسم پر ہوا، 2 قسم پر، تو مؤول کس کی قسم بن گیا، مشترک کی، اور مشترک تو لفظ کی قسم ہے باعتبار وضع کے، تو اس قسم کی آگے جو قسم ہے وہ بھی کیا ہوئی، باعتبار وضع ہی کے ایک قسم ہو گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی، کیونکہ قسم کی قسم بھی کیا ہے، قسم ہے، دوست کا دوست بھی کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، تو لہذا جب یہ مشترک کی قسم ہے، اور مشترک تو کیا ہے، کس اعتبار سے ہے، لفظ کی قسم ہے، وضع کے اعتبار سے، تو جو اس کی قسم ہے وہ بھی کیا ہوگی، لفظ کی قسم ہے باعتبار وضع کے۔ کہ بھئی آپ نے کیا کہا، یہ مؤول کس کی قسم ہے، آپ نے کہا کہ یہ مؤول مشترک کی قسم ہے، حالانکہ یہ ساری تو آپس میں قسیم ہیں بھائی، آپس میں کیا ہیں، قسیم ہیں بھائی، تو اور قسیمین میں کیا ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، تباین ہوتا ہے بھائی، یہ جو ایک ہی تقسیم کے 10 جو قسمیں آتی ہیں وہ آپ اس اوپر کی طرف مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے تو قسمیں کہلاتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا کہلاتی ہیں، قسیم کہلاتی ہیں۔ جیسے دیکھو میں کہتا ہوں کہ الکلمۃ اسم و فعل و حرف، تو کلمہ ہے مقسم، اسم اور فعل اور حرف کیا ہیں، قسمیں ہیں، یہ کیا ہیں، قسمیں ہیں، تو یہ اوپر کلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کیا کہلائیں، قسمیں، لیکن ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کیا کہلاتی ہیں، قسیم کہلاتی ہیں، یعنی اسم قسیم ہے کس کی، فعل اور حرف کی، اور فعل قسیم ہے کس کی، اسم اور حرف کی، اور حرف قسیم ہے کس کی، اسم اور فعل، تو قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا کہلاتی ہیں، قسیم، اور اوپر مقسم کی طرف نظر کرتے ہوئے قسم کہلاتی ہیں۔ اچھا، تو بھئی یہ تو ہے وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں، تو یہ آپس میں قسیم ہوئی، اور قسیم میں کیا ہوتا ہے، تباین اور تضاد ہوا کرتا ہے، حالانکہ یہاں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مؤول کس کی قسم ہے، مشترک کی، کس کی قسم ہے، مشترک کی، تو جب یہ اس کی قسم ہے معلوم ہوا مؤول اور مشترک میں کوئی تباین نہیں ہے بھائی، کوئی تضاد نہیں ہے۔
تو جواب مولانا یہ ہے کہ بھئی مؤول اور مشترک میں تباین موجود ہے. تباین اگر آپ قسم بنائیں، اگر پہلی بات اگر آپ اس کو کیا بنائیں، قسم بنائیں، پھر تو تباین نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے تو تباین موجود ہے کہ مؤول کے اندر ایک معنی کو ترجیح دے دی جاتی ہے، جبکہ مشترک میں ایسا نہیں ہوتا. تو دونوں نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی، کسی معنی کو ترجیح دی ہوگی یا کسی بھی معنی کو ترجیح نہیں دی ہوگی. تو یہ دونوں آپس میں کیا بن گئے، ان میں تباین اور تضاد آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فالمؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة. پس مؤول جو ہے حقیقت میں وہ تو اس مشترک کی اقسام میں سے ہے، الذي دل جو کہ دلالت کرتا ہے، صيغة ولغة صیغے اور لغت یعنی وضع کے اعتبار سے. کس اعتبار سے بھئی؟ یہ کس مؤول حقیقت میں کس کی اقسام میں سے ہے؟ مشترک کی اقسام میں سے ہے. وہ مشترک جو کس اعتبار سے دلالت کرتا ہے؟ وضع کے اعتبار سے. یعنی مشترک وضع کے اعتبار سے قسم ہے ایک، تو اس قسم کی جو آگے قسم ہوئی وہ بھی کس اعتبار سے ہوئی؟ وضع کے اعتبار سے. جب وضع کے اعتبار سے ہوئی تو لہذا اس مؤول کو یہاں ذکر کرنا، وضع کے اعتبار سے اقسام کے اندر ذکر کرنا درست ہوا بھائی. وَإِنْ كَانَ مَفْعُولُ فِعْلِ التَّاوِيلِ اگرچہ یہ مؤول مفعول ہے فعل تاویل کا، وہ تاویل الذی من شان المجتہد جو کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے، مجتہد کی شان ہے. اعتراض اور جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یوں کہیں خلاصہ بحث یہ ہوا کہ مؤول کو اگر آپ کیا بناتے ہیں، مؤول کو ہم نے کیا بنایا، انہوں نے کیا قرار دیا؟ مشترک کی قسم قرار دیا. تو یہ بھی لفظ کی قسم ہے باعتبار وضع کے، لیکن حقیقتاً نہیں مجازاً. حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً وضع کے اعتبار سے قسم ہے بھائی. کیونکہ ابھی بتلایا کہ یہ مؤول کسی کہتے ہیں جس کے ایک معنی کو کس نے ترجیح دے دی ہو؟ مجتہد نے ترجیح دے دی ہو. تو جب مجتہد نے ترجیح دی ہے تو یہ وضع کے اعتبار سے تو یہ لفظ کی قسم نہ ہوا. تو بتلایا مجازاً یہ بھی کیا ہے، وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ مشترک کی قسم ہے، اور مشترک وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے، اور قسم کی قسم بھی کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے. تو معلوم ہے یہ بھی وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مؤول و مشترک کی قسیم ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور باقی اس کو وضع کے اعتبار سے جو لفظ کی قسم بنایا وہ مجازن ہے. کس اعتبار سے ہے؟ کس لحاظ سے مجازن ہے بھائی؟ کہتے ہیں والثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم ای تقسیم الثانی. یہ کیا ہے ثانی؟ موصوف جی والثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، اور تقسیم ثانی ہے مولانا وجوہ بیان میں اس نظم کے ذریعے. وجوہ بیان سے کیا مراد ہے آگے خود شارح بتلائیں گے بھائی. ای تقسیم الثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ تقسیم ثانی. اور فی طرق ظہور المعنی بھائی بتلایا وجوہ یہاں بھی کس معنی میں ہے؟ طرق کے معنی میں ہے، یعنی اقسام کے معنی میں ہے. اور بیان کس معنی میں ہے؟ ظہور کے معنی میں ہے. تو دوسری تقسیم ہے ظہور معنی کی اقسام میں بھائی، وخفائہ، اور خفاء معنی کی اقسام میں. بھائی یہاں بیان یاد رکھیے ظہور کے معنی میں ہے، اور خفاء کو ویسے ذکر کر دیا ساتھ طردن بھائی، یعنی عموم پیدا کرنے کے لیے، اس کو جامع بنانے کے لیے بھائی. کیونکہ آگے انہی ظہور کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں ان کے مقابل خفاء کے اعتبار سے بھی چار، ظہور کے اعتبار سے بھی چار قسمیں اور خفاء کے اعتبار سے بھی چار قسمیں بنیں گی جو ان کے مقابل ہیں اور جن کو یہیں پر ان کے بعد ذکر کریں گے. تو لہذا شارح نے یہاں پر ظہور معنی کے ساتھ ساتھ کس کو ذکر کر دیا؟ خفاء معنی کو بھی ذکر کر دیا، اگرچہ یہاں بیان کس معنی میں ہے؟ صرف ظہور کے معنی میں ہے.
تو تقسیم ثانی جو ہے معنی کے ظہور کی اقسام میں اور معنی کے خفا کے اقسام میں، بذالک النظم، اسی نظم کے ذریعے المذکور فی تقسیم الاولی، جو مذکور ہوئی کس کے اندر؟ تقسیم اول کے اندر، من الخاص والعام، یعنی کہ خاص اور عام، یعنی یہ وہ جو نظم مذکور ہوئی تقسیم اول کے اندر، اس میں جو خاص اور عام کا ذکر آیا تھا، جو خاص اور عام کا ذکر آیا تھا، تو اب یہ اسی کی کیا ہے؟ تقسیم ہے ظہور معنی کے اعتبار سے بھائی، کہ معنی لفظ سے کتنا ظاہر ہے، کتنا ظاہر ہے۔ خود بتلا رہے ہیں ای کیف یظہر المعنی من النظم، کہ کیسے ظاہر ہے معنی نظم سے، مسوقا او غیر مسوق۔ مسوق اس میں مفعول ہے بھائی، ساقہ کے معنی ساقہ یسوق کے معنی ہانکنا اور چلانا، مسوق جس کو کیا کیا گیا ہو؟ چلایا گیا ہو بھائی۔ ای مسوقاً مراد یہ ہے مسوقاً لذالک المعنی، اس معنی کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوگا، یا چلایا او غیر مسوقین، یا اس کے لیے معنی کو نہیں چلایا گیا۔ محتملا للتاویل او لا، تاویل کا احتمال رکھتا ہے یا تاویل کا احتمال نہیں رکھتا۔ وکیف یخفی المعنی من اللفظ، اور یہ کہ کیسے مخفی ہے معنی لفظ سے، خفاء سہلا او کاملا بھائی، سہل خفا ہے یعنی ہلکا خفا ہے، تھوڑا خفا ہے، او کاملا یہ کس درجے کا خفا ہے؟ کامل درجے کا خفا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ جو نظم مذکور ہوئی تھی تقسیم اول کے اندر، یعنی خاص اور عام، اس کے ذریعے جو معنی کا ظہور ہے اس کی اقسام بیان ہوں گی، کہ معنی کس طرح اس لفظ سے، اس نظم سے ظاہر ہو رہا ہے، بئی اعتبار کہ کلام کو اسی کے لیے چلایا گیا ہے یا اس کے لیے نہیں چلایا گیا، پھر اس میں تاویل کا احتمال ہے یا تاویل کا احتمال نہیں ہے بھائی، تو اس اعتبار سے تقسیم ہوگی بھائی۔ تو کہتے ہیں وہی اربعۃ ایضا، اور یہ بھی چار ہیں، الظاہر والنص والمفسر والمحکم، لأنہ ان ظہر معناہ، اب یہ وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس لفظ کا معنی ظاہر ہے، اس نظم کا معنی ظاہر ہے، فإما ان يحتمل التاویل او لا، تو پھر وہ تاویل کا احتمال رکھے گا یا تاویل کا احتمال نہیں رکھے گا۔ فإن احتملہ، اگر وہ تاویل کا احتمال رکھتا ہے، فإن کان ظہور معناہ بمجرد الصیغۃ، تو اگر معنی کا ظہور محض صیغہ سے ہی ہے، فهو الظاہر، تو وہ یعنی صیغہ سننے سے اگر معنی سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ النَّصُ، ورنہ وہ نص ہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُ، اور اگر وہ تاویل کا احتمال نہیں رکھتا، فَإِن قَبِلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسَّرُ، تو اگر وہ نسخ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مفسر ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ محکم ہے۔ تو وجہ حسر ذکر کر دی کہ دیکھیے بھائی کہ اگر لفظ کا معنی ظاہر ہے تو پھر وہ تاویل کا استعمال رکھے گا یا تاویل کا استعمال نہیں رکھے گا۔ اگر تاویل کا استعمال رکھتا ہے تو پھر اس میں وہ لفظ کا معنی جو ظاہر ہوا ہے وہ محض صیغے سے ہی ظاہر ہوا ہے یا محض صیغے سے ظاہر نہیں ہوا۔ اگر محض صیغے سے ظاہر ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے، اگر محض صیغے سے ظاہر نہیں ہوا تو وہ نص ہے۔ اور اگر وہ تعویل کا استعمال رکھتا ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نسخ کو قبول کرے گا یا نسخ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ نسخ کو قبول کرتا ہے تو وہ مفسر ہے، اور اگر نسخ کو قبول نہیں کرتا تو وہ محکم ہے۔ بھائی کہتے ہیں فہادہ الاقسام کلھا بعضھا اولا من بعض، یہ عبارت دیکھنا بھائی، فہادہ الاقسام کلھا، یہ کلھا تاکید ہے، تو یہ جو اقسام ساری کی ساری ہیں، بعضھا اولا من بعض، یہ خبر ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر۔ ان میں سے بعض سے اولا ہیں، بعض اولا ہے تو بعض ادنا ہوئی۔ بھائی فیوجد الادنا فی الاعلی، تو لہذا ادنا جو ہے وہ پائی جائے گی اعلی کے اندر۔ بھائی یاد رکھو یہ جو چار قسمیں پڑھی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ لفظ کی اقسام ہیں، نظم کی اقسام ہیں، اور کس اعتبار سے ہیں؟ ظہور معنی کے اعتبار سے۔ تو ان میں سب سے ادنا درجہ ظاہر کا ہے، اس سے اعلیٰ ہے نص، نص سے اعلیٰ ہے مفسر، اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ محکم ہے۔
تو جو ادنا ہوگی وہ اعلیٰ کے اندر پائی جائے گی. معلوم ہوا ظاہر نص کے اندر ہوگا، مفسر آئے تو اس کے اندر نص اس میں داخل ہے، محکم آئے تو اس کے اندر مفسر داخل ہے. تو لہذا کہہ رہے ہیں فیوجد الادنا فی الاعلیٰ، تو ادنا جو ہے وہ پائی جائے گی اعلیٰ میں، ولا تباین بینہما، اور ان کے درمیان کوئی تباین نہیں ہے. بھائی جب ادنا خود اعلیٰ کے اندر پائی جا رہی ہے، معلوم ہو ان میں تباین نہیں ہے، یہ تو اکٹھی ہو رہی ہیں، حالانکہ جن میں تباین ہوتا ہے وہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں انما تباین بحسب الاعتبار، باقی تباین جو ہے صرف اعتبار کے لحاظ سے ہے، یعنی صرف اعتباری تباین ہے، مفہوم کے اعتبار سے کہ ظاہر کا مفہوم یہ ہے، نص کا مفہوم یہ ہے، مفسر کا مفہوم یہ ہے، محکم کا مفہوم یہ. تو مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے ان میں تباین ہے، ورنہ حقیقی تباین ان کے اندر نہیں پایا جا رہا، کیونکہ خود ہر اعلیٰ کے اندر ادنا موجود ہے. بخلاف الخاص مع العام والمشترک، بخلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، کہ وہاں فإنها متقابلۃ بنفسها، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے متقابل ہیں. بھائی ایک دوسرے کے مباین ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں ایک جگہ اکٹھی، ایک ہی چیز خاص بھی ہو اور عام بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی چیز خاص عام بھی ہو مشترک بھی ہو، تو یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان میں تباین ہے بھائی ان کی ذات کے اعتبار سے. فلہذا لم يذكر المقابل في التقسیم الاول وذكر في الثاني فقط. آگے بھائی بتلائیں گے، دیکھیے متن آگے آ رہا ہے ولہذه الاربعۃ اربعۃ تقابلها، اور ان چار کے لیے چار ایسی ہیں جو ان کے مقابل ہیں. چار اور قسمیں ہیں، یہ چار قسموں کے مقابلے میں چار ایسی قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں. بھائی تو بتلا دیا بھائی یہاں فلہذا سے بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ چار قسموں کے تو مقابل ذکر کر رہے ہیں، تو پچھلی چار قسمیں جو تھیں خاص عام مشترک وغیرہ، ان کے مقابل کیوں نہیں ذکر کیے؟ بھئی بتلا دیا کہ ان میں خود ہی تقابل موجود ہے، جبکہ یہاں خود ان ظاہر نص مفسر محکم میں تقابل موجود نہیں. تو وہاں چونکہ وہ خود ہی مقابل ہیں تو ان کے لیے علیحدہ مقابل ذکر نہیں کیے. یہاں خود آپس میں چونکہ مقابل نہیں ہے تو ان کے مقابل کو کیا کیا؟ علیحدہ ذکر کیا. کہتے ہیں فلہذا لم يذكر المقابل فی التقسیم الاول، اسی لیے مقابل کو ذکر نہیں کیا تقسیم اول میں، وذکر فی الثانی فقط، اور صرف ثانی کے اندر ذکر کیا ہے. فقال، چنانچہ مصنف فرماتے ہیں ولہذه الاربعۃ اربعۃ تقابلها، ان چار کے مقابلے میں اور چار قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں. بھائی اچھا، اے لہذه الاقسام الاربعۃ، یہ جو اقسام اربعہ ہیں، للظہور، ظہور کی، اقسام اربعۃ اخر تقابلها، تو ان کے لیے چار اور قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں فی الخفاء، کس کے اندر؟ خفاء میں. ان میں ظہور کا اعتبار ہے تو ان میں خفاء کا اعتبار ہے. فکما ان فی الاول بعضها اولا من بعض فی الظہور، تو جیسے اول کے اندر بعض کیا ہیں؟ بعض اولا ہے بعض سے ظہور کے اندر، کذالک فی المقابل بعضها اولا من بعض فی الخفاء، تو اسی طرح مقابل کے اندر بعض اولا ہے بعض سے کس چیز کے اندر؟ خفاء میں. فیوجد الادنا فی الاعلی، تو لہذا ادنا جو ہوگا وہ پایا جائے گا کس کے اندر؟ اعلی کے اندر. وہی الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، اور یہ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ ہیں. یہ چار ان چار ظاہر نص مفسر محکم کے مقابل ہیں. اور وہاں کیا تھا؟ ظاہر ادنا تھا، نص اس سے اعلیٰ، مفسر اس سے اعلیٰ اور محکم اس سے اعلیٰ. اور ہر اعلیٰ کے ضمن میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اس سے ادنا پایا جا رہا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، خفا کے اعتبار سے جو چار قسمیں، خفی سب سے ادنا، مشکل اس سے، خفا میں اس سے بڑھ کر، مجمل اس سے بڑھ کر، اور متشابہ سب سے بڑھ کر، تو ادنا اعلیٰ میں آ جائے گا، اس کے ضمن میں پایا جائے گا. بھائی اب جی وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں بھائی، لأنه ان خفی معناه، اس لیے کہ اگر اس نظم کا معنی خفی ہے، فإما يكون خفاؤه لعارض غیر الصيغة، تو پھر اس کا خفا کسی ایسے عارض کی وجہ سے ہوگا جو صیغے سے غیر ہے، صیغے کے علاوہ. بھائی صیغے کو خفی کے اندر خفا ہوگا، لیکن وہ خفا صیغے کی وجہ سے نہیں ہوگا، صیغے سے اعتبار سے تو معنی ظاہر ہے، بلکہ کسی اور عارض کی وجہ سے ہوگا. تو اگر فہو الخفی، تو یہ کیا ہے؟ خفی ہے. اور لنفس الصیغۃ، یا خفا کس کی وجہ سے ہوگا؟
نفس صیغہ کی وجہ سے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ، اگر اس کا ادراک، اس کا پا لینا، اس معنی کا پا لینا غور و فکر کے ذریعے ممکن ہو تو یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ، اور اگر ممکن نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. فَإِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ، تو اگر بیان کی امید کی جاتی ہے متکلم کی جانب سے فَهُوَ الْمُجْمَلُ، تو وہ کیا ہے؟ مجمل. وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ، ورنہ وہ متشابہ. دیکھیے بھائی خفا کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں بھائی. اس لفظ کے معنی میں خفایا، اگر وہ خفا نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگا یا صیغے کے علاوہ کسی اور عارض کی وجہ سے، اگر کسی اور عارض کی وجہ سے ہے تو وہ ہے خفی. اگر صیغے کی وجہ سے ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. اس کے معنی کا ادراک اور فکر کے لیے ممکن ہوگا یا ممکن نہیں. اگر ممکن ہے تو وہ مشکل ہے، اگر ممکن نہیں تو پھر اس کے اندر بھائی متکلم کی طرف سے اس کے بیان کی امید ہوگی یا امید نہیں. اگر امید نہیں ہے، اگر امید ہے تو وہ کیا ہے؟ مجمل ہے، اور اگر امید نہیں تو پھر متشابہ ہے. اب آگے ایک چھوٹی سی بات بتلا رہے ہیں کہ وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَكَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ، یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم ثانی جو ہے، یہ جو اوپر بیان ہو رہی تھی ساری، یہ تقسیم ثانی وَكَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ، اور اسی طرح جو چوتھی تقسیم ہے جو آگے آئے گی يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ، یہ کس سے متعلق ہیں؟ کلام سے. کما ان تقسیم الاول والثالث يتعلق بالکلمۃ، جیسے کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث جو آگے آ رہی ہے ان کا تعلق کس سے ہے؟ کلمہ سے ہے. کما ہوا ظاہر، جیسے کہ یہ ظاہر ہے. بھائی دیکھیے یہ تقسیم اول جو تھی وہ کس اعتبار سے تھی؟ وضع کے اعتبار سے. تقسیم ثانی کس اعتبار سے ہے؟ ظہور و خفا معنی کے اعتبار سے ہے. آگے تقسیم ثالث آ رہی ہے، دیکھیے وہ متن میں وہ وجوہ استعمال کے بارے میں ہے بھائی کہ کس لفظ کس معنی میں استعمال ہے، موضوع لہو معنی میں استعمال ہوا ہے یا غیر. مثلا اسد کا لفظ ہے، اسد کا لفظ وضع ہے شیر کے لیے، لیکن اس کو کبھی بہادر آدمی پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو اگر شیر کے لیے اسد کا لفظ بولا جائے تو یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہے، یعنی اسی معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا. اور اگر یہ بہادر آدمی کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. تو تیسری تقسیم میں یہ بتلائیں گے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہے یا استعمال نہیں. اچھا اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے. والرابع، اگلا ذرا متن دیکھیں. والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المرادی، جو مراد ہے بھائی کلام کی جو مراد ہے اس پر واقف ہونے کے وجوہ کی معرفت ہوگی، یعنی کلام کی مراد پر مطلع ہوا جائے گا، کلام کی مراد پر مطلع ہوا جائے گا. تو اب دیکھیے پہلی تقسیم جو ہوئی ہے وضع کے اعتبار سے ہوئی ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے. اچھا تقسیم ثالث کے اندر بھی دیکھ لیں کہ لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا استعمال. معلوم ہوا یہ کلمہ کی اقسام ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق کلمہ سے ہے. اور باقی دوسری تقسیم اور جو چوتھی تقسیم ہے اس کا تعلق کلام سے ہے، اس لیے کیونکہ دوسری تقسیم میں کیا ہے؟ وہ مراد جو ہے کلام کی وہ مراد کے ظہور کے اعتبار سے ہے، یہ دوسری قسم. اور چوتھی کیا ہے؟ مراد پر مطلع ہونے سے متعلق ہے. اور مراد پر مطلع ہونا یا مراد کا ظاہر ہونا یہ کلام سے ہوتا ہے، کلمہ سے نہیں ہوتا. مراد کا ظاہر ہونا یا مراد پر مطلع ہونا یہ کس میں ہوگا؟ کلام میں ہوگا، کلمہ میں نہیں. دیکھو میں نے آپ کے سامنے کہا اسدن کلمہ ہے کلام ہے؟ کلمہ ہے. آپ کو کچھ پتا چلا میری اس سے کیا مراد ہے؟ شیر مراد ہے یا بہادر آدمی؟ جی نہیں. تو معلوم ہوا مراد صرف کلمہ سے مراد ظاہر بھی نہیں ہوتی اور اس پر مطلع بھی نہیں. ہاں پورا کلام جب میں کروں گا رأیت اسدا فی الغابہ، میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا، آپ فوراً سمجھ گئے یہ کس معنی میں ہے؟ اس سے شیر ہی مراد ہے، معنی حقیقی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟
اسی طرح کوئی بھی کلام کیا جائے تو اس کی کیا مراد ہے، اس مراد کا ظہور اور اس کی مراد پر مطلع ہونا یہ کلام کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع کیا ہے، ان کا تعلق کلام سے ہے، اور تقسیم اول اور ثالث کا تعلق کلمہ سے ہے۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔